دعا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے، لیکن جو دعا انسان خود کر کے کماتا ہے وہ کسی کی دعا انسان کو اس طرح سے فائدہ نہیں دے سکتی۔ پڑھنے کی ہے، میرا حکم ہے، میں ہی پڑھوں گا فائدہ ہو۔ دعا ساری دنیا کر رہی ہے، رب میرا بھی ہے، میں دعا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اپنی دعا خود مانگوں گا، میں اللہ سے خود لوں گا، میں اپنے رب سے خود مانگوں گا۔ تو جب اللہ سے خود مانگنے کی عادت بن جائے گی تو دنیا والوں کی دعاؤں کے محتاج۔ زندگی میں کوئی بھی کام انسان کو اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک انسان خود اسے نہیں کرتا۔ کسی کا کام آپ تعریفیں کر سکتے ہیں، کسی کے کام کی آپ مبالغہ آمیزی اس میں کر سکتے ہیں، نفی یا مثبت اس کے اوپر اپنے تبصرے پیش کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا آپ کا خود کا کرنا فائدہ دے گا۔ ایون کہ دعا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے، لیکن جو دعا انسان خود کر کے کماتا ہے وہ کسی کی دعا انسان کو اس طرح سے فائدہ نہیں دے سکتی۔ خود کے مانگنے میں جو لذت ہے، خود کے مانگنے میں جو فقیری والا مزہ آتا ہے، اور خود اللہ کے ساتھ جو تعلق انسان کا بنتا ہے، ساری دنیا آپ کے لیے دعائیں مانگے، وہ چیز آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اگر ضروریات ہی پوری کرنی ہے تو پھر تو ہم سے وہ کتا بہتر ہے جو روٹی کھاتا ہے اور روٹی کھا کر کسی کے در پر پڑا رہتا ہے، تو وہ بھی صرف اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر کر رہا ہے۔ محبت، عشق، وفا میں کم از کم ہمیں اس کتے سے تو آگے جانا چاہیے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور اپنے کام ہمیں خود کرنے چاہیے۔ اللہ کے جو احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا جو خود مزہ آتا ہے، جب تک آپ وہ خود نہیں کریں گے، خود پہ اپلائی نہیں کریں گے، ساری دنیا پہ تبصرہ کر لیں، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کو سادہ لفظوں میں ایک مضمون کالم پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اپنے حصے کی ڈنڈ خود نکالو، اپنے حصے کی ڈنڈ خود نکالو۔ بڑی پیاری بات ہے۔ انہوں نے تو اس پر پورا کالم لکھا ہوا تھا، پوری عبارت تھی جس کا لب لباب یہ تھا، خلاصہ یہ تھا کہ انسان اپنے حصے کے کام جب تک خود نہیں کرے گا، اپنے حصے کی عبادات خود نہیں کرے گا، اپنے حصے کی ڈنڈ خود نکالنے کا بڑا پیارا وہ جملہ کہ اپنے حصے کے جو کام ہیں جب تک انسان خود نہیں کرے گا تو وہ کسی کے کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ کوئی بندہ دوسرا، آپ کو کہا جاتا ہے کہ 50 ڈنڈ نکالیں، ایکسرسائز میں آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ نہیں نکالتے، آپ کی جگہ کوئی اور نکالتا ہے تو فائدہ وہ لے جائے گا، وہ اس کی جسم اس کا بنے گا، صحت اس کی بنے گی، آپ کی تب تک نہیں بننے والی جب تک خود یہ مشقت برداشت نہیں کریں گے آپ، جب تک خود کو اس کا عادی نہیں بنائیں گے۔ تہجد خود پڑھیں گے وہ مزہ ملے گا، عبادت خود کریں گے مزہ ملے گا، قرآن خود پڑھیں گے وہ لذت جو ملنی ہے وہ کسی دوسرے کے پڑھنے سے۔ ایک دوست تھا میرا، اس کی شادی کا مسئلہ کہیں اڑا ہوا تھا، پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو مجھے اکثر وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے سورۃ الفرقان کی تلاوت سنا ہے، تو میں اس سے کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں آپ کو سورۃ الفرقان کی تلاوت سنایا کروں، میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں کہ سورۃ الفرقان پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتا رہوں، تو آپ کی شادی ہو نہ ہو مجھے اس سے کیا فائدہ ہو؟ تو آپ سورۃ الفرقان، میں اسے کہتا تھا خود پڑھو، خود کھولو قرآن، پڑھو سورۃ الفرقان، شادی آپ نے کروانی ہے، سورۃ الفرقان بھی آپ پڑھو۔ تو من پسند کی شادیاں اور اس طرح کی چیزوں کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسروں پہ وزن ڈال رہے ہیں، دوسروں کے محتاج بنے ہوں، دوسروں کے محتاج نہ بنے۔ جو وظائف، جو عبادتیں، جو کام کرنے کے خود کے ہیں وہ جب تک خود نہیں کریں گے وہ آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو پابند بنائیں، اپنے آپ پر وزن ڈالیں، اپنے آپ پر تھوڑا بوجھ ڈالیں، اپنے نفس کے ساتھ لڑیں، دل کو ہرائیں اور جیتے اس پر غالب آئیں اور کہیں نہیں یہ میں نے کرنا ہے اور مجھے یہ چاہیے، مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا، یہ میں نے ہی کرنا ہے، نماز میرے پڑھنے کی ہے، میرا حکم ہے، میں ہی پڑھوں گا فائدہ ہوگا۔ دعا ساری دنیا کر رہی ہے، رب میرا بھی ہے، میں دعا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اپنی دعا خود مانگوں گا، میں اللہ سے خود لوں گا، میں اپنے رب سے خود مانگوں گا۔ تو جب اللہ سے خود مانگنے کی عادت بن جائے گی تو دنیا والوں کی دعاؤں کے محتاج نہیں رہیں گے۔ پھر لوگ آپ سے کہیں گے، جو بندہ خود کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، پھر لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر، تو لوگوں کو دینے والے بنے، لوگوں سے لینے والے نہ بنے۔
تو دعا ساری دنیا پھر آپ کے لیے آٹومیٹک کرے گی کہ یا اللہ وہ فلاں ایک بندہ بیٹھا ہے، یا اللہ اس کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، اس کو یا اللہ برقرار رکھ۔ تو لوگ آپ کے محتاج بنیں گے، لوگ آپ سے دعاؤں کے لیے کہیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ اپنے حصے کا کام خود کر رہا ہے۔ تو جو بندہ اپنے حصے کا کام خود کرتا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ہے، میں ان کی بات سن رہا تھا، میرے یقین کریں میرے رگ رگ کے اندر وہ بات اتر گئی۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے شہرت بڑی دی ہے مجھے اور ڈر لگتا ہے، لیکن اب بھی میرا معمول ہے، میں جہاں کہیں بھی سفر کے لیے جاتا ہوں، جہاں کہیں جانا ہوتا ہے، میں دن کا 100 نفل لازمی پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ وہ میری روح کی ضرورت ہے، وہ میری ذاتی ضرورت ہے۔ تو اپنی ذاتی ضروریات خود پوری کرنی ہوگی۔ اگر ہم خود پوری نہیں کریں گے تو ساری زندگی محتاج، اور اس محتاجگی کے ساتھ انسان کا اپنا وجود کبھی بھی صحت نہیں پکڑے گا۔ روح کے کام ہے خود نہیں کریں گے، روح وجود نہیں پکڑے گی، صحت میں نہیں آئے گی۔ جسم کے کام ہے خود نہیں کریں گے تو جسم وجود میں نہیں آئے گا، صحت نہیں پکڑے گا۔ تو اپنے حصے کے کام خود کرنے کے عاملین نہ ڈھونڈے، کاملین بنے۔ لوگ عاملین کی ڈھونڈتے ہیں آج کل، ہمیں عامل چاہیے، عامل نہ ڈھونڈے، خود کامل بنے تو عامل کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی۔